بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 122 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الظہور تضمنی سے لے کر وقد اجاب علی ذلک جملۃ من المحققین تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ظہور تضمنی کی حجیت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کس طرح، نہیں ہے تو کس طرح، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، ظہور تضمنی کی حجیت کے بارے میں یا اس کی حجیت ساقط ہونے یا ساقط نہ ہونے کے بارے میں بعض اصولی علماء کے نظریات یعنی 2 اقوال پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک قول کی آج کے درس میں وضاحت کی جائے گی اور بعد والے درس میں دوسرے قول کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الظہور تضمنی، اقسام ظہور میں سے ایک ظہور ہے تضمنی۔ فرماتے ہیں اذا کان للکلام ظہور فی مطلب، اگر کسی بھی کلام کا ظہور ہو کسی بھی مقصد میں، مطلب میں، مفہوم میں، تو فظہور فی ذلک المطلب بکاملہ ظہور استقلالی، تو اس کلام کا ظہور اس مطلب میں بطور کامل اگر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ظہور استقلالی۔ وَلَهُ ظُهُورٌ ضِمْنِيٌّ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الْمَطْلَبِ، اور ایک مرتبہ اس کلام کے لیے ایک ظہور بطور کامل نہیں ہوتا بلکہ اس مطلب کے اجزاء میں سے کسی جز کے اندر ظہور ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں بطور کامل تمام مطلب کے اندر، تمام مقصد کے اندر ظہور ہے، دوسرے میں اس میں سے یعنی مطلب کے اجزاء ہیں، ان میں سے افراد ہیں، مصادیق، ان میں سے کسی ایک دو فرد کے اندر ظہور ہے۔ مثلا مثال اس کی یعنی یہاں پہ 2 قسم ہیں ظہور کے، ظہور تضمنی اور ظہور استقلالی۔ مثلا یہ آپ ملاحظہ مثال اگر فرمائیں جو یہ بعد میں بھی آ رہی ہے، اکرم کل من فی البیت، یہ اس کو فرض کریں کہ گھر میں بالفعل موجود افراد، فرض کرتے ہیں ہم کہ فرق اس مثال میں فرق ہے، اس میں تو 100 کو فرض کرتے ہیں ہم، 100 فرض کر لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، 100 ہیں بس، فقط 100۔ تو ادات عموم جو کہ کل ہے، تو اس صورت میں اس کے 2 ظہور ہیں، ٹھیک۔ ایک ظہور استقلالی ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ ادات کا ظہور تمام 100 افراد کے شمول میں ہے، یعنی تمام 100 افراد کو شامل ہے اس لحاظ سے کہ کل کی دلالت استیعاب و شمول تمام افراد پر ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے ظہور تضمنی یا جس کو کہا ہے ظہور ضمنی، جس کی تعریف کے ادات کا ظہور، ادات یعنی ادات عموم کل کا ظہور ان 100 افراد میں سے ہر فرد کے شمول میں ہے، جداگانہ ہر فرد کے، اس لحاظ سے کہ ان میں سے ہر فرد ان 100 میں سے ایک میں داخل ہے، ٹھیک۔ یہ ظہور ضمنی، ٹھیک۔ اب وہ مثال ذالک ادات العموم فی قولنا اکرم کل من فی البیت، آپ احترام کریں ہر اس شخص کا جو گھر میں ہے۔ اب نفرضو، اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ان فی البیت 100 شخص، فرض کرتے ہیں کہ گھر میں 100 افراد ہیں، تو فعل ادات العموم، ادات عموم یہ کل ہے، ظہور فی شمول للمئت باعتبار دلالت علی الاستیعاب، یہ ہے ظہور استقلالی کہ ادات عموم کا ظہور ہے کہ وہ تمام 100 افراد کو شامل ہے اس لحاظ سے کہ ادات عموم کی دلالت استیعاب و شمول پر ہے۔ وَلَهَا ظُهُورٌ ضِمْنِيٌّ، اور اس کے لیے ایک اور ظہور بھی ہے جس کو کہا ظہور ضمنی یا ظہور تضمنی، وہ کتنا ہوتا ہے؟ فی شمول لکل واحد من وحدات هذا المئت، ان 100 میں سے جو
یعنی مجموعے 100 پہ پہلی صورت میں تھا، اب 100 میں سے ہر فرد کو شامل ہے، زید، خالد، عمر، بکر، تقی، نقی، ہادی، مہدی وغیرہ جتنے بھی، ان میں سے ہر ایک کو شامل ہے. ٹھیک، اگر یہ صورت ہے تو فرماتے ہیں ولا شک فی حجیت کل ظواہر ضمنیت یا تضمنیت، بعض کتابوں میں ہے کہ کوئی شک نہیں کہ یہاں ایسے جو ظہور تضمنی ہیں یہ اپنے مقام پہ حجیت رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، یعنی ہر فرد کے بارے میں بھی کلام کا ظہور ہے، کوئی مسئلہ اس کو بھی شامل ہے. اب جو چیز مورد اختلاف ہے وہ یہ ہے ولیکن اذا ورد مخصص منفصل، جب اچھا کلام مکمل ہو گیا، اکرم کل من فی البیت، یہ مکمل ہوا، اب اس کے بعد یعنی متصل نہیں، اس سے ہٹ کے تھوڑے فاصلے کے ساتھ کچھ لمحات کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ایک اور مخصص منفصل آتا ہے، دل جو آ کے دلالت کرتے ہیں علی عدم میں وجود بعض افراد العام، عام کے 100 افراد تھے مثلا. ٹھیک، عام کون تھا؟ من فی البیت، کل من فی البیت، اس کے 100 افراد، ان میں سے بعض کے 10 افراد کو یہ شامل نہیں ہے. اچھا کیوں شامل نہیں؟ چونکہ وَلِنُفْرِضَ أَنَّ هَذَا الْبَعْضَ يَشْمُلُ عَشْرَةَ مِنَ الْمِئَةِ، اور فرض کرتے ہیں وہ 100 میں سے وہ 10 افراد ہیں. اچھا یہ کیوں ہے؟ اچھا کیونکہ وہ فاسق ہیں، فرض کریں، اور فاسق کا مولا نہیں چاہتا یا عامر نہیں چاہتا کہ ان کا احترام ہو، یعنی اچھا یہ پہلے 100 کو شامل تھا، اب ان 100 میں سے 10 کو خارج کر دیا، تو فہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بعض ظواہر الضمنیت سوف تسقط عن الحجیت، کہ بعض افراد کا جو کو ظہور تضمنی یعنی 10 کے لیے وہ حجیت سے ساقط ہیں. اب یعنی ان کا بارے میں اکرم کا حکم نہیں آئے گا، وجوہ اکرام، کیوں؟ لمجیء المخصص، چونکہ مخصص آیا ہے جو کہ ان 10 کو ان 100 میں سے خارج کر رہا ہے. ٹھیک، والسوال ہونا، اب سوال یہ باقی رہتا ہے کہ ہوا ان ظواہر الضمنیت الاخرى التي تشمل 90 الباقین، 10 تو نکل گئے، تو باقی جو 90 افراد ہے ان کا جو ظہور تضمنی ہے، جو وہ باقی ظہور تضمنی باقی افراد جو 90 ہیں ان کو شامل ہے، شامل ہو رہا ہے بالکل. حل تبقی علی الحجیت او لا، یہ ظہور ضمنی اخرى کیا اپنی حجیت پر باقی ہے یا نہیں؟ یعنی اگر آپ نے 10 افراد نکال دے، کہا کہ باقی ان کے اکرم کل من فی البیت کا ظہور 90 افراد میں باقی رہتا یا نہیں رہتا؟ ٹھیک، فَإِنْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ، اگر آپ کہتے ہیں کہ حجیت پر باقی ہے بالأول، اول سے مراد مثلا تابع نہیں ہے، عدم طبعیت. ٹھیک، فَإِنْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ، اگر اول کے آپ قائل ہیں تو کان مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ظہور تضمنی غیر تابع للظہور الاستقلالی، کہ جس کا مطلب یہ اگر پہلی صورت کے آپ قائل ہیں، مطلب یہ نکلے گا کہ ظہور تضمنی ظہور استقلالی کے تابع نہیں ہے. کس چیز میں؟ فی الحجیت، حجیت میں، حجت رکھنے میں. یعنی اگر ظہور استقلالی حجت ہے تو لازمی نہیں ہے کہ ظہور ضمنی بھی حجت ہے. ان کی وجہ سے اگر ثانی کی دوسری بات کہ آپ قائل ہیں تو کان مانا ہو طبیعت، یعنی عدم طبیعت اور طبیعت، یعنی ظہور تضمنی کے حجت میں قائل نہ ہونا یہ اول یا الاول، اور بثانی یعنی ظہور تضمنی کا حجیت میں تابع ہونا ظہور استقلالی کے، یہ تو اس کے معنی طبیعت ہے. جس طریقے ما تکون دلالت الالتزامیت تابعا للدلالت المطابقۃ فی الحجت، جس طریقے سے یہ مباحث بیان ہو چکی ہیں کہ دلالت التزامی تابع ہوتی ہے دلالت مطابقی کی حجت میں. یعنی اگر دلالت مطابقیہ حجت سے ساقط ہے تو دلالت التزامیہ کی صورت میں بھی حجت نہیں رکھتی. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ دلالت التزامیہ حجت ہے تو اس کی یہ مشروط ہے اس کے ساتھ کہ دلالت مطابقیہ اس کے بھی حجت ہو. والآثار العملی بین قولین، دو قول کا عدم تبعیت اور تبعیت، یہ جو تھا یعنی ظہور ضمنی کا ظہور استقلال کی تابع نہ ہونا یہ اول، اور تابع ہونا یہ دوم ثانی. دونوں قولوں کی بنا پر جو عملی فائدہ ہے وہ یہ کہ انہ علی الاول، وہ یہ کہ پہلے قول کی بنا پہ
یعنی قول عدم طبیعت کی بنا پر کہ ظہور ضمنی تابع نہیں ہے ظہور استقلالی کے حجیت میں، اس کی بنا پر نتمسکو، اچھا ہم تمسک کرتے ہیں بالعام، عام کے ساتھ. عام کا کیا تھا؟ اکرم کل من فی البیت کا. کس چیز کے لیے تمسک کرتے ہیں؟ لإثبات الحکم لتمام من لم یشملہم التخصیص، یعنی حکم سے مراد حکم وجوب اکرام کو ثابت کرنے کے لیے ہم تمسک کریں تمام ان افراد کو کے بارے میں جن کو تخصیص شامل نہیں ہے. تخصیص کون تھی؟ کہ لا تکرم 100 افراد من 10 افراد من هذا المئة، ٹھیک، یہ یعنی 100 میں سے 10 کا اکرام نہ کریں کیونکہ وہ فاسق ہیں. یہ اب یہ ہے عدم طبیعت کا قول. اس بنا کہ دلیل عام کے ساتھ تمسک کرنا ممکن نہیں. وہ یہ اچھا وہ کیا تھی دلیل عام؟ وہ اکرم کل من فی الدار یا کل من فی البیت. اچھا یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں کر سکتے ہیں ہم؟ یعنی ممکن ہے کیسے؟ تاکہ حکم وجوب اکرام کو ثابت کیا جا سکے ہر اس فرد کے لیے جس کو مخصص شامل نہیں ہے. وعلی ثانی، ثانی یعنی قول طبیعت کی بنا پر کہ ظہور تضمنی تابع ہے حجیت میں ظہور استقلال کی ذات، اس میں تسقط حجیت و ظواہر تضمنیت جمیعاً. اس صورت میں کہ اس بنا پہ حجیت ظواہر ضمنیہ تمام کے تمام ساکت ہیں حجیت سے، یعنی کس کی بھی حجیت نہیں ہے. ولا یبقى دلیل حینئذ، اس صورت میں یعنی جب تمام ظہورات تضمنیہ کی حجیت ساکت ہے تو کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں رہتی جو دلالت کرے کہ علی ان الحکم هل یشمل تمام الباقی اولا، کہ حکم اکرم یعنی وجوب اکرام کیا تمام باقی جو 90 افراد رہ گئے ان کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے. یہ اس بارے میں یعنی ہم اب اس قول کی بنا پہ عام کے ساتھ تمسک نہیں کر سکتے تاکہ حکم یعنی حکم وجوب اکرام کو ثابت کیا جا سکے اس فرض کے لیے جس کو مخصص شامل نہیں ہے. اس لیے چونکہ سب ظواہر ضمنیہ حجیت سے ساکت ہیں، جب حجیت سے ساکت ہیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں جو آ کر دلالت کرے کہ حکم تمام باقی افراد کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے. وقد ذهب بعض الاصولین الى سقوط الظواہر. طلاب کرام ادھر سے ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ یعنی یہ پہلا قول ہے کس بارے میں؟ ظواہر تضمنیہ کی حجیت کے بارے میں. دو قول ہیں، ان میں سے پہلا قول یہ ہے، دوسرا قول بعد والے درس میں آئے گا. پہلا قول کیا ہے؟ خلاصہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ظواہر تضمنیہ کی حجیت کے بارے میں ہے کہ عام تخصیص کے بعد یعنی جب اس سے 10 افراد کو خارج کیا گا یہ عام باقی افراد میں حجیت نہیں رکھے گا. ٹھیک، مثلا یہ کہ لفظ کل کا 10 افراد میں سے ہر فرد کو شامل ہونا موقوف ایک نقطے پر، وہ یہ کہ متکلم نے لفظ کل کو معنی حقیقی میں استعمال کیا ہو. وہ معنی حقیقی کیا ہے؟ کل کی استیعاب و شمول. اور جب مخصص سے منفصل آ گیا تو اس نقطے کو باطل کیا جائے گا، یعنی استیعاب و شمول میں کوئی شامل نہیں ہے، یہ ادات اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہوا. اب یہ نقطہ ہی باطل ہو گیا تو پھر ممکن نہیں کہ ہم قائل ہو سکیں کہ عام تمام باقی افراد یعنی 90 کو شامل ہے، چونکہ شمول عام پر کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ باقی افراد کو شامل ہے یا نہیں. اور یہی معنی اس قول کی ہے کہ عدم حجیت العام بعد ورود المخصص المنفصل، یہ ہے اس کی معنی. یہ یعنی پہلا قول وہ کیا ہے کہ عام کو جب تخصیص سے منفصل لگے گی تو عام حجیت نہیں رکھے گا باقی افراد میں. بعض اصولی گئے ہیں کہ الا سقوط ظواہر، ظواہر حجیت سے ساکت ہیں، ودلالات تضمنیہ ظواہریہ نے ظہورات جمیعاً سب کے سب عن الحجیت ہے، اب حجیت نہیں ان کی. اچھا کیوں نہیں؟ لأن ذالک لأن ظہور الکلام فی شمول، چونکہ کلام کا ظہور شمول میں کس کو؟ لکل واحد من المئۃ فی المثال مذکور، 100 میں سے ہر ایک فرد کو یہ انما ہوا ہے بے اعتبار نقطۃ واحدۃ، یہ تمام کو اس لیے شامل ہو رہا ہے کہ ایک نقطہ موجود ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہی ظہور تصدیقی لادات العموم، ادات عموم یعنی کل فی انها مستعملۃ فی معنی حل حقیقی وہی الاستیعاب. وہ یہ اس لیے ہے کہ
اس کا ظہور تصدیقی موجود ہے. ظہور تصدیق کیا ہے کہ لفظ عام، ادات عام جو استعمال اپنے معنی حقیقی کے اندر استیاب و شمول کے اندر، یہ ٹھیک اس بنا پہ ہے. تب یعنی اگر اس کو مانیں گے معنی حقیقی میں کل استعمال ہوا ہے تو ہاں پھر 100 افراد کو شامل ہے. لیکن وبعد علمنا کہ ان الادات لم تستعمل فی الاستیعاب بدلیل ورود المخصص، جب اس کے بعد کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ادات عموم استیاب یعنی اپنی معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہوئی چونکہ مخصص سے منفصل آیا ہے، جس کی بنا پہ واو تفسیریہ و اخراج عشرۃ من المئۃ، اور 100 میں سے 10 افراد خارج ہو جاتے ہیں. تو اس بنا پہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے تو نستکشف ہو، ہم کشف کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان المتکلم خالف ظہور حالہ، مخالفت کی ہے اپنے ظہور حال کے ساتھ. واستعمل اللفظ فی المعنى المجازی، اور لفظ کل کو معنی مجازی میں استعمال کیا اس نے، یعنی 90 میں. وبہذا، اور اس میں اس کے ذریعے سے تسقط کل ظواہر ضمنیت عن حجت، نتیجے میں ظواہر تضمنیہ اپنی حجیت سے ساقط ہیں. کیوں؟ لأنها كانت تعتمد على هذا ظہور الحال الذي علم بطلانه، چونکہ ظواہر تضمنیہ کی حجیت کا بھروسہ اس پر ہے کہ یہ ظہور حالی موجود ہو، جبکہ ظہور حالی کو باطل فرض کیا گیا ہے کہ باطل ہے. وفی هذه الحالت، اور جب باطل ہے تو يتساوى افتراض ان تكون الادات في المثال مستعملة في 90 او في 89. غور فرمائیے گا. اچھا پھر کوئی فرق نہیں کرتا کہ باقی 90 کو ہو، 10 آپ نے نکال دیے، 90 کو ہو، یا فرض کر لیں آپ کہ 90 کو ہو یا 90 سے ایک کم یا 2 یا 5 یا 8 یہ یا 89 کو ہو، ٹھیک، 88 کو ہو، یہ اس کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی دونوں میں مجاز ہے. لأن كل منهما مجاز، چونکہ 90 میں استعمال کریں تب بھی مجاز ہے، 88 میں استعمال کریں، 89 میں استعمال کریں، 87 میں مجاز ہے. وأي فرق بین مجاز و مجاز، اس 90 میں استعمال کر اس مجاز میں 89 اور 88 اور 87 میں فرق ہے، یہ بھی مجاز. دونوں کے اندر کون سا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں کے اندر مجاز ہے. نتیجے میں ظواہر تضمنیہ حجیت سے ساقط ہیں، اب حجیت ان کی نہیں ہے. تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.